کرو تیرا لال کو میرے والدون پیغمبر کا جب نکلتا ہے میرے دل پر کا سرکل میرے اکثر کا جام دوں گا میں تم کو سرکار قربلا بولا آپ ملتا ہے ڈرو جواب ملتا بولے کرتا ہے کیا غضب ظالمہ مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے اپنا ظالم تتا نشے کا نقب دان رب رو کمان کو مارا کہتی تھی بانو یہ دنیا تمہاری بلا تیرا نشہ لاشوں میں کس دوڑتی ہو تمہیں میرے جانی ہو کہا میرے یوسف سانی پیاس میں تم نے پایا نہ پایا پیاس میں تم نے پایا نہ پانے اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے کے کسے سلاؤں جس کے جھولے گڑا جس کے جھولے گڑا میرے انجار کر کے اجالے میری آغوش کے سونے والے کس طرح ہو میرے کس طرح ہو میرے آؤ جانے مادر اب آؤ گود خالی ہے آکر بساؤ کہیں جنگل میں تمہارا
چڑھا ہے کنبا سرنگ روتا کھڑا ہے جھولا جھولا خالق بانو پچھلے بارس بھر کے لیے روتی ہے ایک وہ چاہتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیتی ہے جان کو بھی کوتی ہے یہ جب دس کے نہیں ہوتی ہے یہ جب دس کے نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر علی اصغر کی رضا کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے دیارہ ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی مہربانی جو کرے وقت لگ رہا تم کو نہ لو فریاد کرے یا الہی مجھے کون پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر راجا روح بے چین ہے آجا علی اصغر راجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ فاطمہ کے بون پانی کے لیے آئے تیری جان گئی آمد کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا آگ بڑھتی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر ایک نظر جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی ایک دم چلا جاتا لوریاں تمہیں کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھٹنیوں کراب چلا کرتے تھے گرتا پکڑے ہوئے ہنسا آئے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں جان خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے ہم کر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے
تم کا علم جگر بود یاد اس پانے والی کی بلائی تم نے بھائی باپ کے لال کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا نہ تیری سالگرہ نالا تجھ کو ملے نالا تجھ کو ملے تم تو مارے گئے چھاتی پر لٹاؤں کس کو چھوٹے 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 جنگ میں بناؤں اس کو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صلوات بزرگان ملت نوجوانہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یوسف کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل مند بن سکو صاحب عقل بن سکو عقل سے کام لے سکو آج سے لے کر اور 8 سفر المظفر تک مختار کمیٹی کی جانب سے جو یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں اس کا عنوان گفتگو عقل قرآن اور احادیث معصومین کی روشنی ہے۔ اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا اور حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں در اہل بیت سے اکتساب کیے ہوئے کچھ مطالب اور معارف پہنچا سکوں۔ عقل اللہ کی
وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اعظم الخلق من العقل، عقل سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ نے خلقی نہیں۔ عظیم ترین مخلوق کا نام ہے عقل، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کی بنیاد پر یہ انسان حیوانوں سے اور دیگر مخلوقات سے جدا ہوا۔ اشرف المخلوقات اس انسان کو کہا ہی اس لیے گیا کہ اس کو نعمت عقل سے نوازا گیا۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں فرشتوں کو چھوڑ کر وہ صاحبان عقل نہیں، وہ صاحبان ادراک نہیں، وہ صاحبان شعور نہیں۔ کچھ محدود پیمانے پر الگ الگ جانوروں کو اللہ نے قوت حاسہ، احساس کرنے کی قوت تو ضرور دی ہے، لیکن عقل صرف انسان کو عطا کی۔ اور اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ حضرات اگر بآواز بلند صلوات سے سہارا دیتے رہیں تو میں انشاءاللہ گفتگو کو بہتر جو عقل کی تفسیر کی ہے، لفظ عقل مختلف شکل میں قرآن میں تقریباً 49 مرتبہ آیا ہے، 49 مرتبہ، کہیں عقلون کہیں تعقلون کر کے مختلف صیغوں کے ساتھ یہ عقل کا صیغہ آیا ہے 49 مرتبہ، 49 مرتبہ۔ تو عقل کی جو تعریف ہمارے پانچویں امام علیہ السلام نے کی ہے وہ کیا کی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق اللہ الملائکۃ، اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، ورکب فیہم العقل، اور ان کو عقل محض عطا کی، ملائکہ کو صرف عقل دی۔ وخلق البہائم ورکب فیہم الشہوہ، اللہ نے جانوروں کو خلق کیا اور ان میں صرف جذبات اور صرف خواہشات رکھی جانوروں کے اندر۔ وخلق بنی آدم، اور اللہ نے بنی آدم کو خلق کیا۔ ورکب فیہم العقل والشہوہ، اور بنی آدم یعنی انسان میں اللہ نے دونوں جنبے رکھے۔ اس انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا کی اور خواہشات نفسانی بھی عطا کی۔ فَإِنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ، میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں، اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات کو خلق کیا، ملائکہ کو، انسانوں کو، حیوانوں کو۔ ملائکہ کو جب خلق کیا تو صرف عقل دی، جذبات نہیں دیے۔ ملائکہ ہماری طرح سوتے نہیں، ملائکہ ہماری طرح شادی نہیں کرتے، ملائکہ کو ہماری طرح گھر بنانے کی فکر نہیں ہوتی، ملائکہ کی اولاد نہیں ہوتی، ملائکہ کے درمیان وہ رشتے نہیں ہوتے جو ہمارے اور آپ میں باپ بیٹا بھائی بہن یہ سب سلسلے ہیں۔ تو ملائکہ کے یہاں صرف عقل ہے، ملائکہ کے یہاں خواہشات نفسانی نہیں ہے۔ جانوروں کے یہاں صرف خواہشات نفسانی ہیں، انہیں نہیں پتا کیا کھانا ہے، یہ پڑا ہوا ہے کھانا ہے، کس کا ہے کس کا نہیں ہے، ان کو کوئی تعلق نہیں اس بات سے، صرف جذبات ہیں، خواہشات ہیں، احساسات ہیں۔
لیکن درمیان کی ایک مخلوق اللہ نے خلق کی جس کو بنی آدم یا انسان کہا گیا یا بشر کہا گیا. یہ جو بشر ہے، یہ جو انسان ہے، امام فرماتے ہیں اللہ نے اس کو دونوں جنبے دیے، ایک جنبہ عقل اور ایک جنبہ خواہشات، ایک جنبہ احساسات. امام فرماتے ہیں انقلبت شہوتہ علی عقلہ، اگر اس انسان کی خواہشات نفسانی اس کی عقل پر غالب آ جائیں فَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ، تو یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. وَإِنْ غَلَبَتْ عَقْلُهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَرْفَعُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اگر اس انسان کی عقل اس کی خواہشات نفسانی پر غالب آ جائیں تو یہ ملائکہ سے بھی بلند ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی، اگر انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ اس کی عقل خواہشات نفسانی پہ غالب آ جائے تو یہ بشر ملائکہ سے بڑھ جاتا ہے. یہ امام معصوم کا قول ہے. تو جب عام بشر کوشش کر کر محنت کر کے اقتصادی عقل حاصل کر کے جب ملائکہ سے بلند ہو سکتا ہے تو وہ معصومین کہ جو صاحبان عقل نہیں خود عقل ہے، اگر ان کے یہاں کوئی فرشتہ جھولا جھلانے آ رہا ہے، کوئی روٹیاں لے کر آ رہا ہے تو تعجب مت کیجیے گا. جب انسان ملائکہ سے بڑھ سکتا ہے، مومن ملائکہ سے بڑھ سکتا ہے، تو امیر المومنین ملائکہ کا مولا ہو. صلوات پڑھتے جوش ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات اور فرمائے آپ کو تو بہتر ہے کہ انسان جس کو اللہ نے عظیم نعمت عطا کی اس کا استعمال کرے. میں ایک اور آیت کا سہارا لوں گا آپ کی خدمت اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ موضوع پر رہوں. سورہ مبارکہ احزاب جو قرآن حکیم کا 33 نمبر کا سورہ ہے، 35واں سورہ، اس کی 72 نمبر کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے ایک امانت کبریٰ کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے اس امانت کبریٰ کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ہم نے پھر اس امانت کبریٰ کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں نے اس امانت کبریٰ کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ہم نے زمین کی وسعت کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اس امانت کبریٰ کو زمینوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں نے اس امانت کبریٰ کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. فحملها الانسان، لیکن اس امانت کبریٰ کو انسان نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں. انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بہت زیادہ ظالم بھی ہے اور بہت زیادہ جاہل بھی. ایک بات ہے کہ امانت کبریٰ کچھ تو ہوگی، کیا وزن ہوگا اس کا کہ جس وزن کو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان جس کو خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان بہت کمزور خلق کیا گیا ہے، اتنا کمزور کہ ایک مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا. اتنا کمزور انسان وہ امانت اٹھا لے، توجہ چاہتا ہوں، وہ امانت اٹھا لے
کہ جس امانت کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کر دیا ہو. اچھا جب آسمانوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ خالی آسمان. یہ دیکھیے کہ آسمانوں میں ہے کیا کیا. آسمانوں میں ہے کون کون. آسمانوں میں جبرائیل جیسے قوی الامین فرشتے بھی ہیں کہ جنہوں نے پوری رات ایک پر کے اوپر قوم لوط کی زمین کا تختہ پوری رات اٹھایا. ایسے فرشتے بھی ان آسمانوں میں موجود ہیں کہ جو فرشتے یہ جو بادل ہیں یہ فرشتے لیے پھرتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں. ان کی اتنی طاقت ہوتی ہے. فرشتوں میں ایسے ایسے طاقتور فرشتے ہیں کہ ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا, ان کی سرعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. سرعت رفتار ان کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تعرج الملائکۃ فی یوم مقدارہ 50,000 سنہ. ایک فرشتے کی سرعت رفتار یہ ہے کہ فرشتہ ایک دن میں کتنی اسپیڈ سے چلتا ہے. قرآن نے اس کو بتایا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک فرشتے کی اسپیڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن میں 50,000 سال کا فاصلہ طے کرتا ہے. کتنا فاصلہ؟ 50,000 سال کا. اور جب اللہ قرآن میں سال کہے تو یہ اپنا دنیا کا سال مت سمجھیے گا, نوری سال سمجھیے گا. نوری لائٹ ایئر 50,000 لائٹ ایئر ایک دن میں فرشتہ طے کرتا ہے اپنی مسافت اتنی تیز رفتاری سے. اچھا اللہ نے یہاں پر سید الملائکہ نہیں کہا, ملائکہ کہا. تعرج الملائکہ فی یوم, ایک دن میں ملائکہ اتنی اسپیڈ سے چلتے ہیں کہ 50,000 نوری سال کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. تو جن کی سمجھ میں معراج رسول نہیں آتی وہ اس آیت کو پڑھ لے کہ جب غلام اتنی جلدی فاصلہ طے کر لیتا ہے تو پھر امام کا کتنی جلدی فاصلہ طے ہوتا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے جب دنیا ہم سے کہتی ہے یا علی مدد کہنے سے کیا فائدہ, وہ تو نجف میں ہے. یا حسین کہنے سے کیا فائدہ, وہ تو کربلا میں ہے. یا محمد کہنے سے کیا فائدہ, وہ تو مدینے میں ہے. ارے تم کو مدینے اور کربلا کا فاصلہ نظر آتا ہے, ہم کو وہ فاصلہ نظر آتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جب ملائکہ اتنا فاصلہ جلدی طے کر لیتے ہیں تو جن کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے جو کہا اس امانت کبریٰ کو آسمانوں پہ پیش کیا, زمینوں پہ پیش کیا, پہاڑوں پہ پیش کیا, سب نے انکار کر دیا, اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دیا. فحملہ الانسان, انسان نے اس امانت کبریٰ کو اٹھایا, اور جب اٹھا لیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, تعریف کرنی چاہیے نا. اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا ظالم ہے, یہ بہت بڑا جاہل ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پہ مطلب کیا ہے, یہاں پہ کون سی امانت کبریٰ ہے؟ اب وہ مفسرین جنہیں مفسرین عامہ کہا جاتا ہے, وہ مفسرین جنہوں نے تفسیر قرآن در اہل البیت سے نہیں لی, لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا وہ تفسیر آپ کی تفسیر ہم مان لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے اس سے مراد عقل ہے, اس سے مراد عقل ہے کہ عقل کو آسمانوں نے نہیں اٹھایا. عقل کی امانت اتنی عظیم تھی کہ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ عقل کی امانت اتنی وہاں امانت تھی کہ اس کو زمینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. ارے بھیا زمین پہ تو یہ انسان کتنے عاقل, اگر آپ عقل سے مراد یہی عقل بشری لے رہے ہیں, یہی انسان کی عقل مراد لے رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ اس زمین پہ تو ہزاروں کروڑوں حضرت آدم سے لے کے اب تک صاحبان عقل زندگی بسر کر چکے, چل چکے, پھر چکے,
تو یہ زمین تو ان عاقلوں کا بوجھ اٹھا ہی رہی ہے، تو پھر کیا یہ آیت غلط ہو گئی؟ کیا صاحبان عقل کا یہ زمین بوجھ نہیں اٹھا رہی ہے؟ اٹھا رہی ہے۔ تو پھر آسمانوں کی بات کریں، میں نے ابھی عرض کیا 5ویں امام کا قول کہ امام نے فرمایا کہ ملائکہ صرف عقل مجرد سے خلق کیے گئے، تو عقل کی امانت تو آسمان بھی اٹھا رہے ہیں، فرشتوں کا بات تو آسمان بھی اٹھا رہے ہیں، تو کیا پہاڑوں کے اوپر انبیاء نہیں گئے؟ کیا انبیاء عاقل نہیں ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کوہ طور پہ نہیں گئے؟ کیا حضرت رسول اکرم کوہ ابو قبیس میں نہیں گئے؟ کون سا ایسا نبی ہے جو پہاڑوں پر نہیں گیا؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، جب حضرت ابراہیم نے کہا عقل کے استعمال کو بتاتے ہوئے یا اللہ مجھے بتا دے تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا بلا ایمان تو لے آیا ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک واجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا۔ اے ابراہیم مختلف نسل کے، مختلف لوگ کے، مختلف قسم کے پرندوں لو، ان کے ٹکڑے کرو، قیمہ بناؤ، 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو، اس کے بعد ان کو آواز دو، ان کو آواز دو، یاتینک سعیا، تمہاری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ وہ جو ٹکڑے، مردہ ٹکڑے، قیمہ ہوئے ہوئے ٹکڑے جو ملے ہوئے ہوں گے، ایک نبی کی آواز پر، ایک امام کی آواز پر توڑتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے جو یہ کہہ کے ڈال دے یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متواتر نہیں ہے، یہ احاد ہے، یہ اقسام حدیث یہاں نہیں چلیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ ابراہیم نے اللہ کے کہنے کے مطابق ایسے ہی کیا، 4 پہاڑوں کے مختلف چوٹیوں پر ان پرندوں کو رکھا، پھر حضرت ابراہیم نے آواز دی، جیسے ہی آواز دی سب دوڑتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے، پر لگے ہوئے ابراہیم کی آواز پر پہاڑوں سے آ گئے، پہاڑوں سے آ گئے، پہاڑوں سے آ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، سب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، وہ ابراہیم کے جو رسول کے جد ہیں، وہ ابراہیم جو شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، وہ ابراہیم کے جنہوں نے نارے نمرودی جن کے لیے گلزار ہو گئی، وہ ابراہیم کے جو بت شکن تھے، ان کے کہنے سے وہ مردہ پرندے زندہ ہو کے آ گئے۔ اب اگر رسول محمد سید الانبیاء کسی کو، گئے ہوئے لوگوں کو جو پہاڑوں پہ چلے گئے ہو پناہ لینے کے لیے، ان کو آواز دے اور ان کی آواز پر وہ نہ آئے تو ان کو زندہ مت سمجھنا، بلکہ وہ مردہ ہے۔ میں نہیں کہتا، خود قرآن نے کہا، قرآن نے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کس کو آواز دے رہے ہو؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذ ولوا مدبرین۔ میرے حبیب کس کو آواز دے رہے ہو؟ یہ صاحبان عقل نہیں ہے جو آپ کی آواز پہ آ جائیں، یہ مردہ ہے۔ قرآن نے کہا، کیوں مردہ کہا؟ اس لیے کہ جو رسول کی آواز پر نہ آئے، جو نبی کی آواز پر نہ آئے، وہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے۔ اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے آپ صرف 14 کو کیوں مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ معاف کیجیے گا، ہم زندوں کو مانتے ہیں، مردوں کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے نا؟ مردوں کو نہیں مانتے۔ رہبر زندہ ہونا چاہیے، رہبر زندہ ہونا چاہیے۔ میں جو بات عرض کروں گا قرآن مجید کی آیت یا حدیث معصومی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو پھر یہ کون سی امانت کبریٰ تھی؟ آسمان میں ملائکہ موجود ہیں جو محض عقل محض ہے، زمین صاحبان عقل، پہاڑ انبیاء کو بوجھ اٹھا چکی، تو پھر کون سی امانت کبریٰ ہے؟ اگر یہی انسانی عقل ہے، یہی انسانی عقل ہے، تو پھر
ایک آیت اور پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. قرآن نے کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ نے رجس کو، رجس نجاست کی نجاست، رجس کی نجاست. قرآن نے کہا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. مشرک نجس ہیں. اب اس حکم کے بعد مشرک خانہ کعبہ میں، بیت اللہ الحرام میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ نجس نجس. اس سے پہلے جاتے تھے، اس سے پہلے تو جاتے تھے، تبھی تو آیت اتری. کہا اب اس آیت کے اترنے کے بعد مشرک بیت اللہ میں نہیں جائیں، نہ جائیں بیت اللہ. جب یہ کہا تو پتہ چل گیا کہ مشرک پہلے جاتے تھے، اب سے نہیں جائیں گے. اسے کہتے ہیں نجس. اب ایک ہے رجس، اس کا ترجمہ بھی نجاست ہوتا ہے، لیکن دونوں نجاستوں میں فرق ہے. میں نے شاید کبھی کبھی عرض کیا تھا دونوں نجاستوں میں فرق ہے. ایک نجاست وہ ہے کہ جو پاک ہو سکتی ہے، اسے نجس کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. اور ایک وہ نجاست ہے کہ جو پاک ہی نہیں ہو سکتی، اسے رجس کہتے ہیں. اللہ نے آیہ تطہیر میں یہی کہا، یہ نہیں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم النجس، آپ سے نجس کو دور رکھے گا. نجس کو دور نہیں رکھے گا، رجس کو دور رکھے گا. نجس اور رجس میں پہلا فرق یہ ہے کہ نجس پہلے نجس بعد میں پاک ہو سکتا ہے. نجس پہلے پاک تھا، پھر نجس ہو گیا، پھر پاک ہو سکتا ہے. یہ نجس کی خصوصیت ہے. لیکن رجس پہلے بھی نجس تھا، پھر بھی نجس رہے گا، بعد میں بھی نجس رہے گا. دوسرا فرق یہ ہے کہ نجس پہلے پاک ہو سکتا تھا، پھر نجس ہو گیا. توجہ، لیکن رجس پہلے سے نجس تھا، پھر بھی نجس رہے گا. اچھا، نجس خود نجس ہے. مثال کے طور پر رومال ہے، رومال نجس ہو گیا، سوکھ گیا. آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہوا ہے، آپ نے رومال کو چھو لیا، رومال بھی نجس ہے لیکن سوکھ گیا، آپ کا ہاتھ بھی سوکھ گیا. شرعی مسئلہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ بھی خشک ہے، رومال بھی خشک ہے. تو یہ ہے نجس، مگر یہ دوسرے کو نجس نہیں کر رہا ہے. یہ دوسرے کو نجس نہیں کر رہا ہے، نجس ہے، اس کو پاک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن دوسرے کو نجس نہیں کر رہا ہے. لیکن رجس اسے کہتے ہیں جو خود بھی نجس ہو، دوسرے کو بھی نجس کر دے. اب دیکھیے، میں تھوڑا سا اس کا قائل ہوں کہ چونکہ ایک ذمہ داری ہے اور سر پر امامہ ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ ادھر ادھر کی باتیں پڑھوں. میں کوشش یہ کروں گا یا قرآن کو یا حدیث کو. اس لیے میں سہارا لوں گا قرآن اور حدیث سے کہ تھوڑی سی مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جب اللہ نے کہہ دیا اہل البیت سے، ابھی میں نے آیت پڑھی نا کہ اللہ رجس باقاعدہ یجعل الرجس، اللہ رجس کو، نجاست کو مخصوص کر دیتا ہے ان لوگوں سے الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. اچھا، ہم تو ہیں تھوڑی تعداد میں، اقلیت میں. آپ 1400 سال میں تشیع کی تاریخ دیکھیے تو ایک چھوٹا سا قول اپنے چوتھے امام زین العابدین قرآن کریم سمجھنے کی توفیق کے لیے بلند ترین ارشاد فرماتے ہیں کہ کن مظلومن
ولا تکن ظالما، مظلوم ہونا پسند کر لینا، کبھی ظالم مت بننا۔ ہماری تاریخ یہی رہی 1400 سال کی شیعان اہل بیت کی، اپنے معصومین اماموں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے 2013 میں جب داعش آیا سیریا اور عراق میں، تو انہوں نے گلے کاٹتے ہوئے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کیے، لیکن آغا سیستانی اور ہمارے دیگر تمام مراجع سب نے اول تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بیان دیا کہ جو انہوں نے کیا تمہارے ساتھ وہ تمہیں نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ گلے نہیں کاٹنا کسی کے، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کتنا بڑا دشمن اہل البیت ہو، دشمن خدا ہو۔ ہمارے کسی امام نے کبھی کسی کا گلا نہیں کاٹا۔ اور جس طرح بہت سی جھوٹی حدیثیں گڑھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، معاذ اللہ ایک حدیث گڑھی گئی اور وہ ذبح کرنے سے پہلے یہ داعش والے پڑھتے تھے، اتیت للذبح۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے گلے کاٹنے کے لیے۔ وہ رسول کے جن کو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یہ جھوٹی حدیث گڑھ کے لیے آئے بنی امیہ کی، تاکہ رسول کا کردار دنیا والوں کے سامنے مشوش ہو جائے۔ دنیا جو ہے رسول اللہ کو خلق عظیم نہ سمجھے، یہ کہہ کے ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے اتیت للذبح، میں ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے، گلے کاٹنے کے لیے آیا ہوں، استغفر اللہ۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک مثال بھی نہیں ہوئی۔ ہم مظلوم ہونا پسند کر لیتے ہیں، ظالم ہونا پسند نہیں کرتے۔ پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم مظلوم کے مددگار بن جاؤ، کیا بنو؟ مظلوم کے مددگار، وللظالم خصما، اور ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مخالف، ایک ہوتا ہے دشمن۔ مخالفت میں اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے۔ مخالفت کبھی کبھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن دشمنی ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ظالم ہے تو جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے دشمن بن جاؤ، ظالم کے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ کہ وہ ہمارے مظلوم امام سکھا رہے ہیں کہ جن کے لیے ہم آج یہ فرش عذاب بچھائے ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو یہ تعلیمات ہے۔ اب اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، رجس کو مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں سے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں مسئلہ حل کیے دیتا ہوں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں، کہ ابو بصیر آتے ہیں۔ ابو بصیر آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا اور بہت سنا ہوگا۔ نحن القلم، نحن العرش، نحن العقل، نحن النور۔ اے ابو بصیر ہم ہی عقل ہیں، ہم ہی نور ہیں، ہم ہی عرش ہیں، ہم ہی کرسی ہیں، ہم ہی کرسی ہیں، ہم ہی لوح ہیں۔ اے ابو بصیر یہ نام مختلف ہے، حقیقت ایک ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو آپ امام ابو بصیر نے پوچھا پھر مولا یہ بتائیے یہ جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ پھر ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، 191 سورہ مبارکہ آل عمران، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو آسمان و زمین کی مخلوقات ہے، واختلاف اللیل والنہار، یہ دنوں اور راتوں کا بدلنا جو ہے، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب صاحبان عقل کے لیے۔ اب صاحبان عقل کی تشریح اسی آیت میں، کون ہے صاحبان عقل؟ الذین یذکرون اللہ
قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ذکر الہی کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، ادھر مڑیں گے تو ذکر کریں گے، ادھر مڑیں گے تو ذکر کریں گے، دائیں مڑیں گے تو ذکر کریں گے، بائیں مڑیں گے تو ذکر کریں گے، بیٹھیں گے تو ذکر کریں گے، اٹھیں گے تو ذکر کریں گے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور سوچ بچار کرتے ہیں، تفکر و تدبر و تعقل و ادراک سے کام لیتے ہیں۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات میں یہ صاحبان عقل ہیں۔ اب اس میں آیت میں شروع میں کیا آیا تھا؟ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابو بصیر نے یہ پوچھا، قرآن میں جو تقریباً 77 مرتبہ اولی الالباب آیا ہے، صاحبان عقل صاحبان عقل صاحبان عقل، تو اے اپنا رسول اللہ یہ بتائیے یہ صاحبان عقل کون ہیں؟ تو امام نے پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا، نحن الالباب وشیعتنا اولو الالباب، ہم عقل ہیں، ہمارے شیعہ صاحبان عقل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان زمانہ کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ ملند نبی صلی اللہ محمد۔ ایک صلوات جو حق کے صلوات ہے، مولا عباس کے نام سے بآواز بلند اب یہ جو میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، آخری ٹکڑا کہ جنہوں نے اس امانت کبریٰ کو جس انسان کا حمل انسان کا معلوم جملہ، اس کی تشریح کے لیے یہ تھوڑی سی محنت کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ بھائی جب اس نے اس امانت کبریٰ کے بوجھ کو اٹھا لیا تو پھر وہ ظالم کیوں اور جاہل کیوں، اور وہ بھی مبالغے کا صیغہ اللہ استعمال کر رہا، ظلم جہول مبالغے کا صیغہ ہے نحوی عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ جاہل۔ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے کہا یجعل الرجال الذین لا یعقلون، اللہ نے نجاست کو مختص کر دیا ہے ان لوگوں سے کہ جو عقل سے وابستہ نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا عقل کون ہے؟ جو در اہل البیت سے وابستہ نہیں ہیں۔ بھائی دو ہی صورتیں ہیں، اللہ نے کہا نجاست کو تم سے دور رکھے گا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ اہل البیت سے جو جتنا قریب ہوتا جائے گا پاک ہوتا جائے گا، جتنا دور ہوتا جائے گا نجس ہوتا جائے گا۔ دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی سیمینار ہوا تھا یہاں حیدرآباد میں سالار میوزیم میں تقریباً 4-5 دن پہلے، تو اس میں ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین سے کسی نے پوچھا، وہ قول نقل کیا تھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے کہا بھیا یہ سنی شیعہ کا جو معاملہ تھا یہ کربلا سے پہلے تھا، کربلا کے بعد سنی شیعہ نہیں رہا، حسینی اور یزیدی ہو گیا، اور میں یزیدی نہیں میں حسینی ہوں۔ بس دو ہی فرقے رہ گئے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہیں بھی 73 فرقوں کا ذکر نہیں کیا ہے، یا حق کا ذکر کیا یا باطل کا کیا، یا نور کا کیا یا ظلمت کا کیا، یا بلندی کا کیا یا پستی کا کیا، یا جنت کا کیا یا جہنم کا کیا۔ اب جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے آپ 73 لے لیجئے، 100 لے لیجئے، 200 لے لیجئے، آ کے بس ایک ہی جگہ رکتے ہیں، جو اہل بیت والا ہے وہ حق ہے، جو ان سے دور ہے وہ باطل ہے، جو اہل بیت والا ہے وہ نور ہے، جو ان سے دور ہے وہ ظلمت ہے، جو اہل بیت والا ہے وہ بلند ہے، جو ان سے دور ہے وہ پست ہے، جو اہل بیت والا ہے وہ جنتی ہے، جو ان سے دور ہے وہ جہنم ہے۔ دنیا کا معیار اور ہے جنت اور جہنم کا، ہمارا معیار اور ہے جنت اور جہنم کا۔ دنیا کا تصور جنت اور جہنم کا وہی ہو، نماز
نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی، اور حج کرو گے تو جنت ملے گی، زکات دو گے تو جنت ملے گی، داڑھی رکھو گے تو جنت ملے گی، پردہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، سخاوت کرو گے تو جنت ملے گی، سب جنت کا تصور یہی ہے۔ لیکن میرے مولا علی پہلے ہی طے کر گئے، الہی اے پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں، لا خوفا لنارک ولا طمعا لجنتک، نہ تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں جہنم کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، تو وہ غلاموں والی عبادت ہوگی، ڈر والی عبادت ہوگی، خوف والی۔ جہنم سے خوف کیا مطلب؟ خوف ہو پالنے والے کو تیرا خوف میرے دل میں ہو، اور جب تیرا خوف ہوگا تو دنیا کا ہر خوف میرے دل سے نکل جائے گا، جہنم کا خوف میرے دل سے نکل جائے گا۔ تو مولا نے یہی کہا، لا طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک، نہ جہنم کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ میں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، پالنے والے تیری عبادت میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق پاتا ہی نہیں۔ تو میں یہی جملہ ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا سے بھی کہتا ہوں، مولا ہم نے دنیا میں بڑے رہبر دیکھے، بڑے قائد دیکھے، بڑے لوگ دیکھے، بڑے نیتا دیکھے، لیکن مولا ہم آپ سے محبت نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، آپ سے محبت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ محبت کے لائق ہیں۔ بس ہمیں تو خود مولا سکھاتے ہیں، اللہ سے ایسے گفتگو کرو، اللہ سے ایسے گفتگو کرو، تو ہم کو سلیقہ آ جاتا ہے تھوڑا سا مولا سے بھی گفتگو کرنے کا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آپ یقین جانیے یہ جو مختار کمیٹی کے نام سے کمیٹی ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی نعمت اس لیے ہے کہ میں انشاءاللہ ایک مجلس پوری حضرت مختار کی شخصیت پہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جاؤں گا، ایک پوری تقریر، اور میں اپنے جو بھی حاصل مطالعہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ حضرت مختار بھی اہل البیت علیہ السلام کی تأسی میں مظلوم ہے، ان کی ذات کو بھی داغدار کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، اور حیرت یہ ہے کہ جو حضرت مختار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کا لوگ دفاع کر رہے ہیں، اور حضرت مختار کا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مختار کا روزہ موجود ہے تو جاتے ہیں وہ دیکھیں، ایک درود پڑھتے ہیں عظمت محمد جوش ایمانی کے ساتھ بلند ترین یہ اس آیت کو میں ختم کر رہا ہوں کہ جب یہ امانت کبریٰ اس ضعیف انسان نے اٹھائی، یہ ظاہری آیت کری تو اللہ نے کہا تو ظالم ہو، تو جاہل۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ، اب میں تفسیر اہل البیت پیش کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہاں امانت کبریٰ سے مراد، اور میں ریفرنس دے دوں تاکہ کسی کے ذہن میں نہیں رہے کہ مطلوب مہدی اپنی طرف سے پڑھ کے چلے گئے، نہیں، بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت معتدل مزاج مفسر، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، مفسر قرآن جن کی تفسیر المیزان ہے، اس کا انگلش میں
مولانا سعید اختر صاحب قبلہ گوپالپوری نے جو افریقہ میں تھے اور ان کے بڑے بیٹے کینیڈا میں ہیں سید محمد رضوی لی جہنما، بس آخری آیت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد وقت مسائل میں 8:05 پہ بیٹھا تھا تو بس انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا کہ یہ اللہ نے ارشاد. اب میری گزارش ہے آپ سے کہ تمام مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے، جو مریض ہیں ان کے شفا کے لیے مومنین و مومنات میں، اور جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے، اور جن کے گھر میں خیر و برکت کے لیے تمام مومنین و مومنات کے، اور جہاں جہاں دنیا میں مومنین و مومنات ہیں ان کی خیر و عافیت کے لیے، خاص طور سے ساکن پردہ غیب ہمارے امام کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے جلدی ظہور کے لیے با آواز بلند صلوات. تو بزرگان ملت، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو نعمت عقل ہے اس سے کام لے لیں، اور اس میں ٹائم نہیں لگتا. ایک لمحے کے لیے فکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی سوچ، فکر، تفکر، تدبر، تعقل، ادراک 70 سال کی عبادت سے بہتر. اور نے اسی پوائنٹ کو تو سمجھ لیا. ایک لمحے کے لیے سوچا حق کدھر ہے، باطل کدھر، اور اس کے بعد حسینی بن گیا. ایک ابھی کسی صاحب کی کلپ آئی ہے، ماشاء اللہ، اللہ رحم کرے ہماری قوم پر، کہ پہلے تو دشمنان اہل البیت کے لباس میں لوگ اہل البیت کی مخالفت کرتے تھے تو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ اہل البیت کا دشمن ہے. اب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس لباس میں، یہ جو میں پہنے ہوئے اس لباس میں آ کر، یہ ممبر سے ابھی دہلی میں ایک واقعہ ہوا اوکھلا میں. ایک مولانا صاحب، کہاں میں درس خارجی میں پڑھتا ہوں، قم سے آئے ہیں، 20 سال قم میں رہے ہیں، اور انہوں نے اس انداز سے معاذ اللہ کہہ کر العیاذ باللہ کہہ کر یہ کہا کہ العیاذ باللہ عمر ابن سعد نہ بلد الحرام تھا اور نہ اس نے آخری وقت تک لقمہ حرام کھایا تھا. معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں اب منبروں سے ہوشیار ہو جائیے. معاف کیجیے گا شاید میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں. جب حارث حمدان مولا کے سامنے آئے تو مولا نے کہا یا حارث حمدان من یموت یرانی، ہے حارث حمدان جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا، میں مومن ہوں. منافق مومن ہوگا یا منافق ہوگا، لیکن جس طریقے سے دنیا میں منافق میرے نام سے چڑھتا تھا ایسے ہی وقت مر مجھے دیکھ کے اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، لیکن مومن خوش ہو جائے گا. مولا نے کنفرم کر دیا موت کے وقت مولا آئیں گے، مولوی نہیں آئے گا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آئیں گے، مولوی نہیں آئے گا. مولوی کا احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ اہل البیت کا ہے، لیکن جب در اہل البیت سے ہٹ گیا تو کم سے کم اتنا کیجئے. میں نہیں کہتا کہ آپ خدا نخواستہ امامہ اتار لیجیے، فوراً ممبر سے اتار لیجیے، چلیے اتنا احترام اس کا نہیں، امام رسول کا ہونا چاہیے. لیکن آئندہ پابندی رکھنی چاہیے ایسے لوگوں پر کہ جو عمر سعد جیسے ولد الحرام کیا کر ممبر پہ تعریف کریں، ان کو دوبارہ نہ اس ممبر پہ بٹھائیں. ورنہ ذمہ دار وہ تو ہوگا ہی جو پڑھ رہا ہے، وہ بھی ہوگا جو بلا. اس لیے کہ ہماری شفاعت ایسے لوگ نہیں کریں گے، وہ کریں گے کہ جو اہل البیت کے محب ہیں، وہ شفاعت کریں گے. بزرگان ملت اہل البیت کو میں اسی لیے کہتا ہوں مظلوم ہے، اسی لیے عرض کرتا ہوں مظلوم ہے. ان کی مظلومیت یہی ہے کہ لوگ اہل البیت کو کچھ کہہ رہے ہیں آج کل اور لوگ سن رہے ہیں. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. دشمنان اہل بیت سے بچنے کے لیے، تحفظ کے لیے
میں جانے کے لیے بلند ترین بس جانے محترم، میں نے ختم کیا ایام اذان۔ آج میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں جلوس اذان تھا آج، اور بچوں کا بھی جلوس تھا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا، سب سے چھوٹے مولا، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس طرح حضرت عباس کا لقب باب الحوائج ہے، اس طرح اس 6 مہینے کے بچے کا بھی لقب باب الحوائج ہے۔ یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے، یہ صرف صاحبان عقل کی سمجھ میں آتے ہیں، صرف محبان اہل بیت کی سمجھ میں فضائل کی اور مسائل ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر جناب علی اصغر کی قربانی کو کربلا سے ہٹا دیا جائے تو روح کربلا ختم ہو جاتی ہے۔ جناب علی اصغر روح کربلا، ورنہ کیا ضرورت تھی 6 مہینے کے بچے کو لانے کی؟ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین کو شیعوں ہی نے قتل کیا اور وہ ہی ان پہ روتے ہیں، نہیں، کربلا میں شیعہ نہیں تھے، صرف وہ تھے جو حسین کی طرف سے جو شہید ہو گئے، جنہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین کو شہید کیا، وہ کوئی بھی ان میں سے ایک بھی شیعہ نہیں۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب آپ خطبہ اٹھا کے دیکھیے، 3 خطبے دیے ہیں امام حسین علیہ السلام نے روزے عاشور، ایک صبح عاشور، ایک ظہر عاشور، ایک عصر عاشور، تینوں خطبے تاریخ میں موجود ہیں۔ آخری جو خطبہ ہے عصر عاشور کا، امام پوچھتے ہیں ان سے لماذا جمعتم علی قتلی، تم میرے قتل کرنے پر کیوں اکٹھا ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں، آپ کے باپ علی کی دشمنی میں۔ عزیزو، یہ امام حسین نے قبولوا لیا تھا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ شیعہ علی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ علی صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو علی کو چاہنے والا ہو۔ تو پہلے تو اعتراف کروایا، دوسرا موقع تب تھا جب اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ اگر کربلا میں علی کے شیعہ ہوتے تو امام آپ کو اس وقت یاد نہ کرتے جب علی اصغر تھا تو، اور کیسے کہہ کے یاد کیا؟ یاد کرتے ہیں شیعتی فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو غريب فانذقوني۔ اے میرے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ پیاسے کی پیاس کو یاد کر لینا۔ أو سمعتم بغریب، اور جب کسی
بہبہانی وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اصغر کو لے کے چلے ہیں نا امام حسین، تو جناب رباب نے امام حسین سے کہا کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس میرے بچے کو مجھے دے دیا۔ حسین نے دیا، رباب نے دیا، خیمے کے کونے میں گئی۔ یہ پرانے ناطق کا ایک حصہ ہے۔ رباب نے علی اکبر کو گود میں لے کے کہا میرے لال علی اکبر جوان تھے، میرے لال قاسم نوجوان تھے، میرے لال اون و محمد ہوشمند تھے، زینب کے بیٹے تھے، علی کے نواسے تھے۔ میرے لال جب تم جا رہے ہو تو دیکھو میں 3 وصیتیں کر رہی ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب تم شہید ہو جاؤ تو اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک تمہارا بابا حسین پانی نہ پینا۔ دوسری وصیت یہ ہے میرے لال کہ جب تیر لگے تو کوشش کرنا کہ حسین زخمی نہ ہو، حسین زخمی نہ ہو۔ اور میرے لال تیسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں، ماں کے دودھ کو بدنام نہ کرنا۔ اللہ اکبر، تاریخ نے یہ لکھا جب تیر لگا ہے تو فانقلب الصبي على يديهما، تیر لگ کے بچہ مسکرایا، ماں کی وصیت یاد آئی، پلٹ گیا امام کے ہاتھوں پر، تیر آیا، سینچ چھوڑا تیر علی اصغر کی گردن کو زخمی کیا، اس کے بعد حسین کے بازو کو زخمی کیا، بچہ پلٹ گیا، تیر کے وزن سے پلٹا۔ مگر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے پلٹ کے ماں سے کہہ رہا ہو اے مادر گرامی، آپ نے کہا تھا نا 2 وصیتوں پہ تو میں عمل کروں گا، کر دیا، لیکن اے مادر گرامی بس ایک وصیت ہے نا، اس پہ تھوڑی سی کمی اس لیے رہ گئی، حسین کا بازو اس لیے زخمی ہو گیا، اس لیے کہ تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی، میں تیر کو جب آنکھوں میں ہو تو بیماروں کو یاد کیجئے، حاجت مندوں کو یاد کیجئے، اور ہم سب کی سب سے بڑی حاجت اس وقت یہ ہے کہ منتقی میں خون حسینی اللہ سارے ساتھی میں پڑھتے گئے، امام کے ظہور میں تعظیم ہو، جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو ضرور دعا فرمائیں کہ تعطیل فرض امام ہو، تاکہ دنیا میں امن و امان و سکون ہو انشاءاللہ، اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ ہم سب کو ان کی آواز اور اثار داخل شامل فرمائیں۔ اچھا، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ سورۃ الحمد اور پھر بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز زینب بنت میر محمد علی اور سید سجاد حسین سیدی اور اہلیہ ان کی اہلیہ کی روح کے لیے آپ لوگ تمام مومنین کو سلام۔ اللهم صل على محمد